بی بی کے سر کو دیکھا بیردا خلق میں اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا جا کے زینب نے مدینے سے کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے سے کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجری قلب میں گر پڑے اور محمد والے محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات
مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے خاص کرتا بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لنا ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له العذاب اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الدين وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات پر محمد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم دعاؤں کی قبولی کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے دشمنان انسانیت کی نابودی کے لیے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے آپ کی دلی حاجات کی روائی کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند صلوات پڑھیں بہرحال میرا فرض ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے مسلسل میرے آرائز کی طرف توجہ کی اور بعض مرتبہ جو نکات ایسے تھے جن کی وضاحت تھی اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا اور انشاءاللہ یہ توجہ امید ہے میرے لیے بھی مفید رہے گی آپ کے لیے بھی مفید رہے گی اور کوشش یہی کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ کربلا والوں کے ساتھ اللہ ہمیں محشور کرے جو کربلا والوں کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے بلند درود پڑھے محمد وآل محمد میں نے مسلسل بندگی کے تقاضوں کو بیان کیا اس لیے کہ میرا موضوع ہی یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے نظر میں بندگی کے تقاضے اور الگ الگ طریقوں سے الگ الگ دلیلوں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے we don't have any choice لیکن یہ بندہ آؤٹ آف چوائس بننا ہے
اور ایسا بننا ہے کہ جس کو ریئل معنی میں بندہ کہا جائے. ویسٹ کی ہم برائیاں بہت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار اچھی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور وہ یہ جو کام کرتے ہیں، مثال میری بڑی عجیب سی ہے، جو کام کرتے ہیں پورے دل سے کرتے ہیں. میرا جملہ بڑا عجیب ہے، جو کام کرتے ہیں وہ پورے دل سے کرتے ہیں، پھر اس میں منافقت نہیں رکھتے. چرچ جاتے ہیں تو دل سے جاتے ہیں، پیتے ہیں تو دل سے پیتے ہیں. پھر جب آفس چلے جاتے ہیں 9 to 5 تو دے آر آفس، 9 to 5 آفس میں، پھر آفس کے ہیں. اور جیسے 5 بجے آفس بند کیا پھر آفس کو آگ لگ رہی ہے، آفس تباہ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. پھر جب گھومنے پھرنے نکل رہے ہیں تو پورے اچھی چیز ہے کہ انسان جس چیز میں بھی انوالو ہو رہا ہے اس میں پوری طرح سے انوالو ہو اور اس کے سارے تقاضے پورے کرے. گولف پر کھیلنے جائے گا تو اس کو اپنے بچے کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے بچے کو اسکول پہنچانا ہے، وہ پہلے سے انتظام کیا ہوگا. اس کو آفس کی ٹینشن نہیں ہوگی. اگر وہ ایچنگ کے لیے آؤٹنگ کے لیے کیا ہوا ہے تو اس میں پورا دل لگا کے انجوائے کرے گا تاکہ واپس آئے تو پھر سیر ہو کے تو اپنے کام کو انجام. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین میں آتے ہیں تو دنیا کو ملاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں تو بچوں کے مسائل کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے مسائل کچھ اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھ نہیں سکتے ہم جا کس راستے میں. تو اگر ہم یہ فارمولا اپنا لیں کہ جو کام کر رہے ہیں لگ کے کریں تو جب بندگی بھی کریں تو لگ کے کریں اور ایسی بندگی کریں کہ خداوند متعال خود اس بندے کی طرف نظر کرے کہ اے فرشتوں تم سے میری بات ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ اتجلو فی من یسفک الدماء، تم نے کہا تھا نا کہ اللہ تو زمین پہ اس کو ڈالے گا کہ جو خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور تقدیس بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، انی عالم ما لا تعلمون، I know what you don't know. میرے علم میں وہ چیز ہے. کیا تھی وہ چیز؟ یہ چیز تھی کہ ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر خون بہانے کی طاقت ہے، انسان کے اندر فساد کرنے کی طاقت ہے، انسان کے اندر برائی کی طرف جانے کی طاقت ہے، انسان کے اندر تباہی مچانے کی طاقت ہے، لیکن میری محبت جب اس کے دل میں آ جائے گی تو ان تمام فتنوں اور فساد سے اپنے آپ کو بچا لے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ فتنے کی طرف نہیں جاتے، فساد کی طرف نہیں جاتے، ظلم کی طرف نہیں جاتے. ہاں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اس کا مقابلہ ضرور کرتے ہیں، کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو اس حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا اصول یہ ہے. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر آپ امیر السلام کا وصیت نامہ پڑھیں جو آخر میں شہادت کے نزدیک آپ نے فرمایا تو اس میں یہی فرمایا تھا حسنین علیہ السلام سے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اور مظلوم کا ساتھ دینا. لیکن امیر المومنین ایک چیز بھول گئے کہنا. اور کہیں گے مولانا ذرا جسارت کم کیجیے، امیر المومنین کہنا بھولے. امیر المومنین کو کہنا چاہیے تھا اگر شیعہ پہ ظلم ہو رہا ہو تو کھڑے ہو جانا، اگر کسی اور پہ ظلم ہو رہا ہو تو کھڑے نہیں ہونا. اگر شیعہ ظالم ہو تو چھوڑ دینا، غیر شیعہ ظالم ہو تو کھڑے ہو جانا. نہیں، ایک یونیورسل لا بتا دیا، کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے لیے خصم، ظالم چاہے وہ باہر والا ہو چاہے وہ اندر والا ہو. عام طور پر ہم ظالم باہر ڈھونڈتے ہیں، ظالم اندر بھی نظر آ رہا ہو، اور باہر والے سے زیادہ بڑا ظالم اندر والا ہوتا ہے. باہر والا جو ظالم ہے وہ کھل کے ظلم کرتا ہے اس لیے پریشانی نہیں ہوتی. اندر والا ظالم ظلم بھی کرتا ہے اور تقویٰ کا لباس بھی پہنتا ہے. اندر والا ظالم ظلم بھی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے شرافت کا لباس بھی پہنتا ہے. اندر والا ظالم ظلم بھی کرتا ہے. آپ کی بات نہیں کرتا، اوروں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بات کرو گے تو برا لگ جائے گا کہ بیوی پر عین ظلم، بچوں پر عین ظلم، یا بیوی شوہر پر عین ظلم.
شوہر کی اطاعت نہ کرنا، شوہر کے لیے مصیبت درست کرنا، یا بیوی کو ہر وقت کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا، لیکن جب آگے نہیں کہتا میں مشکل ہو جائے گی نا۔ یہ ہے اسلام، کہ اسلام بندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ ہو نہ وہ باہر کا ظلم کرے نہ وہ اندر کا ظلم کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچو، ایسوں پر ظلم کرنے سے بچو کہ جن کا اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ ظاہر آپ جیسے میرے جیسے بیٹھے ہوئے تھے، خیر درست وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں؟ کہا وہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے ہیں کہ جب تم ان پر ظلم کرتے ہو تو وہ باہر جا کے نہیں کہہ سکتے۔ عزت ہے، احترام ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، بات پھیل جائے گی، آئندہ بچوں کے لیے مشکل ہوگی، بیٹی کے رشتے نہیں آئیں گے، وہ برداشت کرتی جاتی ہے، وہ برداشت کرتی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ جب تم ظلم کرتے ہو اور وہ کسی کو نہیں کہہ سکتی تو اللہ تک اس کی آہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اتقو بچو اس پر ظلم کرنے سے جس کا اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ لیکن ہم تو اس سے آگے بات کر رہے ہیں کہ جو بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ پوری طرح سے بندگی کے تقاضے کو پورا کرے، ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور بندگی کے تقاضوں میں ضروری ہے کہ انسان بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ دین کی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ دین اپنے خلاف انسان کو بغاوت کرنے پر تیار کر دیتا ہے۔ مثالیں دی میں نے اور بھی دے دیتا ہوں کہ دین انسان کو اپنے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے یا علی طہرنی، میں نے رسول اکرم والا واقعہ سنایا تھا، یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں، اے علی مجھے پاک کر دیں۔ کس چیز سے پاک کریں؟ میں نے زنا کیا ہے۔ امیر علیہ السلام نے اس کو بھیج دیا کہ جاؤ تمہارا بچہ ہے تو اس کو سنبھالا۔ پھر یا علی طہرنی، جاؤ اب اس بچے کی پرورش کر دیں، یا علی طہرنی۔ وہ خود اپنے خلاف، آپ کو پتہ ہے یہ طہرنی سے مراد کیا ہے کہ یا علی میں نے زنا کیا ہے، مجھے پتھر سے سنسار کرو۔ ایک پتھر لگے تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر دین اپنے ہی خلاف انسان کو کھڑے ہونے پر ہمت دلا رہا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے۔ پوچھا کیوں تو اتنا پیچھے لگی ہوئی ہے؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں میری صفائی ہو جائے، آخرت کا عذاب میں نہیں برداشت کر سکوں گی۔ یہ انسان اپنے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کہا کہ بندے جس دن تو اپنے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس دن میں تجھے ایک ایسی چیز دے دوں گا کہ تو خود بخود میرا بندہ بن جائے گا اور آئندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا۔ جان لے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جس دن تو نے اپنے خلاف قیام کیا، اپنے اگینسٹ بغاوت کی، اپنے اگینسٹ ریوولٹ کیا کہ میں نے یہ گناہ کیے۔ گناہ گار کیا کرتا ہے جب توبہ کرتا ہے؟ افسوس ہی کرتا ہے نا، یا اللہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں نے تجھے ناراض کر دیا۔ اس کے بعد وہ کئی توبہ استغفار کے پیچھے جاتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ انسان اپنے ہی خلاف ریوولٹ کرتا ہے، اور ایک ہی چیز ہے جو اس کو اپنے خلاف بغاوت اور ریوولٹ کے لیے تیار کر سکتی ہے، وہ ہے دین، وہ ہے مکتب، وہ ہے مذہب۔ اور پھر اس سے بڑھ کے کہ دین اور مکتب انسان کو نہ صرف اپنے خلاف ریوولٹ کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے بلکہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ دین کی طاقت دیکھے کہ انسان کو اپنے خلاف کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے بہت سے اصحاب رسول اور اصحاب ائمہ کے واقعات سنے ہوں گے، وہ اپنے زمانے کے، آج کے زمانے کے واقعات۔ ایران کے
عالم دین تھے، نجف میں تھے، بہت سینئر نہیں تھے، جونیئر لیول کے تھے. نواب صفوی ان کا نام تھا. نجف کے حوزے میں کسی نے آ کے کہا کہ فلاں پرائم منسٹر جو ہے ایران کا، اس نے رسول کے خلاف گستاخی کی ہے، مثلا دین کے خلاف یہ کیا ہے. اس نے کہا میں جا کے اس کا کام تمام کروں، تمہیں مار دیا جائے گا. کہا مجھے مار دیا جائے. بالآخر اس نے وہ کام تمام کیا، اس کو پکڑ لیا. تم کو پتا ہے تم کو شوٹ کریں گے. کہا مجھے پتا ہے. اب یہ کام کیوں کیا؟ کہا کہ جو رسول کے خلاف بے احترامی کرے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اس بات پہ گفتگو ہوتی ہے کہ ایسے کیسے کسی کو مار دیا جائے، لیکن جب بیسس فاؤنڈیشن، کیوں انگلینڈ کا قانون ہے کہ آپ جس کے خلاف جو کہنا چاہیں کوئی کے خلاف کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ ان کی بیس ہے. لیکن آج ویسٹرن دنیا نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو بیسز ہیں اس کو ہلا دو. کوئی بھی سینکٹیٹی کسی چیز کی قائم نہیں رہنا. یہ جو کارٹون کا مسئلہ چلا تھا، کیوں اس پہ اتنا شور کرنا پڑا؟ کہ اگر تم فریڈم کی بات کرتے ہو تو پھر فریڈم میں کوئن کا بھی مسخرہ کرنا چاہیے. لیکن جب کوئن کا کارٹون بنانے جاتے ہیں تو it's against law. But if you make a cartoon of Jesus Christ is not the correct word. Hazrat Isa alayhi salam, it's all right, it's freedom. اگر آپ رسول اکرم کیا خدا نخواستہ مسخرہ کرتے ہیں، it's freedom. But when you make caricatures of these people، آج تک کوئن کا نام ٹیڑھا کر کے کسی نے بنا کے دکھایا؟ Why these double standards? Because of freedom. They have the freedom to do what they do. So what they do is that they don't let us have freedom about these things which are good for them and which are very important for them. لیکن جو ہماری چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن کو جلاؤں گا، جلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول کا مذاق اڑاؤں گا، اڑاؤ. اس سے تمہاری اپنی سوسائٹی کا پتہ چلتا ہے کہ تمہاری سوسائٹی کتنی سمجھدار ہے. بجائے اس کے کہ تم آگے بیٹھ کے بات کرو، بحث کرو، بجائے اس کے کہ تم مبارزہ کرو، مباہلہ کرو، ڈسکشن کرو، اس کو ٹاپک شروع کرو، تم آ کے مار پیٹ خشونت. میں بہت زیادہ اس طرف گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف ایک مووی اگر آپ دیکھ لیں، ولسنز وار، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ اسلحہ، یہ پیسہ، یہ سب ایک RPG گن جو ہے وہ کتنے $1,000 کی آتی ہے. And whenever you see a photograph کہ جس میں مثلا طالبان کا دکھا رہے ہیں، القاعدہ کا دکھا رہے ہیں، if you just مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر ادھر کی فوٹو لیں، آپ کیلکولیٹ کریں مائکرو فون کی کیا پرائس ہے، اللہ مبارک کی جو چیزیں لگی ہوئی کتنے میں آئیں، یہ ابا کتنے کی ہے، یہ ممبر کتنے کا ہے، آپ اندازہ لگا کریں کہ صاحب یہ $2,000 کا ہو گیا مثلا. ایک بار جب آپ فوٹوگراف دیکھیں، نیٹ پہ دیکھیں یا اخبار میں دیکھیں، ٹرائی ٹو کیلکولیٹ کتنی RPGs پڑی ہوئی ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی کلیشنکوفز ہیں، کتنا ہے. یہ مفت میں آتا ہے. یہ طالبان کے پاس تیل کا پیسہ آیا تھا، یہ القاعدہ کے پاس پیٹرول کا پیسہ آیا تھا. یہ $US بریف کیسوں میں بھر کے کون لایا تھا پاکستان اور افغانستان، میکنگ فول آف اس. لیکن نہیں، ہمیں تو وہ کہنا ہے جو ہمیں تو وہ سننا ہے جو وہ کہیں. خود اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ we gave them arms and ammunitions, we gave them the Stinger missiles and we forgot to take them back. اس لیے لیا تھا. کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں اسلام جیسے بہترین مذہب کو تم نے آج ایک ایسا مذہب بنا دیا ہے کہ منہ چھپانا پڑتا ہے کہ لوگ ہمیں ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. الاسلام هو التسلیم، هل الدین الا الحب. اسلام تسلیم کا دین ہے، دین محبت کا دین ہے. اسلام وہ دین ہے جو لوگوں کو کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اہل کتاب آؤ
ایک ایسی بیلنس بات کریں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب قرار نہ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب قرار نہ دیں. اس پیارے دین کو تم نے آج ٹیررزم کا دین قرار دیا. وہ دین کے جو انسانیت کے لیے آیا، وہ دین جس نے انسانیت کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، اخلاق کی خدمت کی، دنیا کو اچھا بنانے کی کوشش کی. دیکھا کہ اب اس دین کی تعلیمات اتنی اچھی طرح آگے بڑھنے والی ہیں، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس طرح سے کر دو کہ اس دین کا امپریشن اتنا خراب ہو جائے کہ پھر لوگ اس کی طرف نہ جائیں. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا جواب ہم دیں گے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اب دیکھیں اس دین کے اندر انسانیت کے لیے فداکاری کا کتنا بڑا جذبہ ہے کہ اگر کوئی شخص انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کر دے. کربلا صرف شیعہ کو بچانے کے لیے نہیں تھا، کربلا صرف اسلام کو بچانے کے لیے نہیں تھا، کربلا انسانیت کی گائیڈنس کے لیے تھا. ہاؤ کین آئی پروو اٹ؟ ویری سمپل، کہ اگر امام علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو آج انسانیت اس راستے کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی. یہ راستہ اس طرح سے گم ہو جاتا. شراب، زنا، ناچ گانے، کتوں کے کھیل، بندروں کے کھیل، کیا کیا ہو جاتا، اور کتنی کتنی حدیثیں گاڑ گاڑ کے رکھ دی جاتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی اسلام کہاں ہے اور نقلی اسلام. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کرو. یرزقون، رزق پا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہ شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فداکاری کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دی. یہ اسلام درس دیتا ہے. آج ہم امپیریلزم کے پریشر میں آ کر اپنی تھنکنگ پروسیس کو چینج کر بیٹھے اور اس کو ریوائنڈ کرنے جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کمانے کی فکر چھوڑ دیں اور انسانوں کی ہدایت کی فکر کریں. کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ابھی میں دوپہر کو اپنے اپارٹمنٹ کی بیلکنی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک برڈ آئی، اس نے گارڈن میں اپنی چونچیں ماری، مزے سے اپنا کھانا نکالا، لے کے چلی گئی. میں نے کہا یا اللہ، ہم انسان اتنا بھی تجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ اس چڑیا کو اعتماد ہے تجھ پر کہ اس کی روزی مل جائے گی، وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں روزی ملے گی. ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی طرح سے بھی دین کو پھیلانے کی کوشش کی، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی، یا ہماری جاب چلی جائے گی یا ہماری امیگریشن چلی جائے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو اموات مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، تمہارے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. کیوں اتنا بڑا درجہ کہ ظاہری طور پر مرے ہوئے کو زندہ کہا جا رہا ہے؟ کیوں آج ہم کربلا والوں کو زندہ سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں. میں ان کو چھوٹا سا جواب دیتا ہوں کہ ہمارے سارے امام شہید ہوئے، سارے امام، 12 امام غیبت میں 11 امام شہید ہوئے، اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ مردہ نہیں ہے. یہ بعض مرتبہ ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اماموں سے کیا مانتے ہو، یہ مر گئے. نہیں، یہ شہداء ہیں، یہ زندہ ہیں، اور ان کی حیات سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیض دے رہا ہے.
تو یاد رکھیں اگر آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. میری بہنیں بھی انشاءاللہ سن رہی ہوں گی کہ اگر بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو قربانی دینی ہوگی. قربانی دیے بغیر بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے کل اور اس سے پہلے واقعات بتائے کہ لوگوں نے اپنی جان فدا کی، لوگوں نے اپنا مال فدا کیا، لوگوں نے اپنی ہر چیز کو فدا کیا صرف اس لیے کہ اسلام زندہ ہو جائے. اور پھر وہ مشہور شعر قتل حسین اصل میں مرگ یزید. عجیب شعر، بہت دو شعر بڑے اثر رکھتے ہیں. ویسے تو بہت سے شعر ہیں. ایک شکایت میں کرتا چلوں آپ سے نہیں لیکن نوحے لکھنے والوں سے، شاید کہیں میری بات پہنچ جائے. کسی بھی نوحے میں اگر امام حسین کی بیچارگی کا ذکر ہے مت پڑھیے گا. بیچارہ حسین نہیں، حسین باچارہ تھے، حسین با اختیار، حسین با عظمت تھے، حسین فل کنٹرول رکھتے تھے حالات. یہ جو بعض مرتبہ ہم غم کی حالت میں نے سنا نہیں یہاں پر لیکن اور جگہوں پر ضرور سنا ہے کہ وہ جناب زینب فرماتی ہیں میں برباد ہو گئی، میں پتہ نہیں کیا برباد کر. یہ چیز اپنے ذہنوں میں اور اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیں. یہ برباد ہونا، تباہ ہونا، فنا ہو جانا، بیچارگی یہ کربلا میں نہیں. کربلا میں اگر ہے تو کامیابی، کربلا میں ہے تو انسانیت کا پرچم بلند ہو رہا ہے. کربلا میں حسین بیچارے نہیں تھے، فرشتوں کی فوج در فوج نازل ہوئی تھی، حسین مدد کی ضرورت ہے. نہیں، آج مجھے نانا کا وعدہ پورا کرنا ہے، نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. اور اگر تمہاری میں نے مدد لے لی تو پھر انسانیت یہی کہے گی کہ حسین اپنی جان بچا کے نکل گئے نانا کے دین کو. تو وہ جملہ بالکل صحیح ہے، قتل حسین بالکل صحیح ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر دفعہ جب بھی کربلا ہوگی، ہر دفعہ جب بھی انسانیت کی خاطر، دین کی خاطر لوگ جان دیں گے، خون دیں گے، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ حجاز ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے عراق ہو، چاہے پاکستان ہو، اسلام زندہ ہو جائے. اور اگر خواجہ معین الدین چشتی کے شعر کو یاد رکھیں اور اس پر بھی آپ زور دیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ اپنی جگہ پر ہے. یہاں سے میری بات شروع ہوتی. سردار ندا دست در دستے، کیسے حسینی حسین کس بات پر ہم گریا کرتے ہیں. سردار سر دے دیا، ندا دست در دست یزید، ہاتھ نہیں دیا. گردن کٹائی جا سکتی ہے، یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم گردن کٹ، ایک بار ارادہ کر کے دیکھ لیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کن منزل تک. اور پھر آخر میں حقا کے بنا الہ الہ است حسین، کہ اسلام کی بنا ہی حسین، کہ حسین علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں وہ ایک دیوار کھینچ دی، وہ قلعہ بنا دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے اگر کسی کو حق کا راستہ ڈھونڈنا ہے تو کربلا سے گزر کے آئے. 9 محرم کی رات ہے. ظاہر ہے کہ عزاداران دوپہر کو بھی عزاداری کرتے ہوئے، شام کو بھی عزاداری کرتے ہوئے، لیکن دل چاہتا ہے کہ کچھ دیر کربلا والوں کا مزید ذکر کیا جائے. خاص کر شب نہم میرے طریقہ کار کے مطابق میں جناب علی اکبر کا ذکر کرتا ہوں. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت رسول. میرا سلام جناب فاطمہ الزہراء رسول کی بیٹی پر
کہ جس کی پوری کمائی کو کربلا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے فدا کر دیا گیا، جنہوں نے ساری محنت ہی اس لیے کی تھی کہ اسلام زندہ ہو جائے، جن کی ساری کوششیں ہی یہ تھی کہ اگر حسین دین پر وقت آئے تو زینب تمہاری مدد کرے گی، تم زینب کو سہارا دینا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا کہ جب امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا میں نانوں کو دیکھوں تو میں علی اکبر کو بلاتا تھا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیتا تھا، اس لیے کہ یہ شبیہ رسول ہے۔ اب سوچئے آپ کے گھر میں کوئی 23-24 سال کا، بعض جگہ پہ 25 سال ہے، بہرحال 18 سے 24 سال کے درمیان کی اگر عمر ہے اور اس جوان کو آپ سفر پہ بھیجتے ہیں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہاں پر آپ سوچئے امام علیہ السلام کو پتا ہے کہ آج میرا یہ فرزند خون اور مٹی میں مل جائے گا۔ ظاہراً جناب زینب جب بھی پریشان ہوتی تھی تو کبھی ابو الفضل کو بلا لیتی تھی، کبھی جناب علی اکبر کو بلا لیتی تھی، بھائی کا بیٹا تھا نا، اور علی اکبر کو دیکھ کر مسلسل نانا کو یاد کیا کرتی تھی۔ اذانوں صبح عاشور آئی ہوگی، جناب علی اکبر نے اذان دی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز سنی ہوگی، شاید جناب زینب نے کہا ہوگا سیدانیوں آؤ، بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلاؤ، مل کے دعا کرو، میں دعا کرتی ہوں، آمین کہو، پالنے والے صبح عاشور شبیہ رسول اذان دے رہے ہیں، اس آواز کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ اللہ اب سوچیں امام علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ ایک وقت انسان اپنے آپ کو فدا کرتا ہے، یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا۔ ایک وقت شبیہ رسول کو اللہ کی راہ میں بھیجنا ہے۔ امام علیہ السلام کے دل سے اگر کسی نے پوچھا ہو کہ مولا آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو شاید خود ہی کہیں گے کہ جس کا جوان بیٹا فدا ہونے کے لیے جا رہا ہو اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک وقت آواز دی، علی اکبر تقدم ولدی، بیٹا اب بنی ہاشم کو اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ اللہ اجرکم اللہ، امام زمانہ کا سایہ آپ کے سروں پر قائم رہے، امام زمانہ آپ کی سزاداری کو قبول کرے، آپ کی آنکھوں کے آنسو قیامت میں جناب زہرا کی خدمت میں پیش کیے جا سکے۔ علی اکبر کا ذکر بہت سخت ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ بعض مرتبہ بعض ذاکروں کو امام علیہ السلام نے آ کر باقاعدہ کہا جب علی اکبر کا ذکر پڑھو تو خیال رکھنا میری والدہ زارو قطار روتی ہے۔ اللہ مجھے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر بیٹا اب تمہاری قربانی کا وقت آ گیا ہے، لیکن پہلے اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے، پھوپھی نے تمہیں بڑا کیا ہے۔ علی اکبر آئے ہیں پھوپھی سے خدا حافظی کرنے کے لیے، پھوپھی کے دل میں کیا گزری ہوگی، بہنوں سے خدا حافظی کی ہوگی، شاید بہنوں نے کہا ہوگا بھیا ہمیں تو بڑی آرزو تھی جب آپ تھے۔ اللہ اکبر، بھائی قربان ہونے جا رہا ہے۔ انسان اگر اپنے پاس پلا ہوا حیوان بھی ذبح کرتا ہے تو اس کے دل پہ گزرتی ہے یہاں شبیہ رسول ذبح ہونے جا رہے ہیں۔
شبی رسول، ابھی اس سے بڑا امتحان ہے، اب حضرت ابراہیم کو پکارا جائے گا۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پیار سے سوار کیا، رخصت کیا، بیٹا سواری پر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پیچھے سے آواز دی مہلن مہلا، بیٹا تھوڑا آہستہ کیا دل پہ گزر رہی ہوگی؟ بیٹا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا، بابا ابھی تو خدا حافظی کی ہے۔ امام علی اکبر کو دیکھا ہوگا، شاید جملہ کہا ہوگا، علی اکبر تمہارا بھی تمہارے جیسا جوان بیٹا ہوتا، تم اس بیٹے کو قربانی کے طور پر بھیج رہے ہوتے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ 9 محرم کی شب ہے، گریے سے روکا نہیں جا سکتا، جناب زہرا کو ان کے پیاروں کا پرسہ دینا ہے، اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھیجا، جنگ ہوئی، عجیب جنگ ہوئی، تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے، جنگ کرتے کرتے علی اکبر واپس لوٹے۔ بابا بابا اپنے پیارے کی جنگ دیکھی، علی اکبر تعریف لینے آئے نہیں، علی اکبر پیغام دینے آئے۔ جنگ کرتے کرتے بابا اب علی اکبر میں تحمل نہیں رہا۔ بعض جگہ جملہ ہے، فرمایا بابا جنگ دیکھی آپ نے؟ امام نے دعا دی، علی اکبر تمہارے دادا کی یاد تم نے تازہ کر لی۔ ایک جملہ کہا، بابا اگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ علی اکبر مگر تمہیں نہیں پتا، تمہارے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، تم اس وقت پانی مانگ کے ان کے دل کو اذیت کرنا چاہتے ہو۔ جواب دیں گے نہیں، میں بابا کو کہنا چاہ رہا ہوں جب تک آپ کی نظر مجھ پر ہوگی، جب تک امامت کی نظر مجھ پر ہوگی، مجھے شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا۔ بس امام سمجھ گئے، علی اکبر سے کہا جاؤ تانا تمہیں سیراب کرے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کی دعائیں آپ پر ہوئے، جناب زینب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کربلا والوں کے لیے رو رہے ہیں۔ اب علی اکبر گئے، جنگ کرتے کرتے ایک وقت مولا نے دیکھا، اپنی آنکھیں نیچے کی، آنکھیں اوپر کی تو دیکھا اب علی اکبر نظر نہیں آ رہے۔ کان میں آواز آئی، السلام علیکہ یا ابتا، میرا سلام آپ پر میرے بابا، حال جدی رسول اللہ، نانا رسول اللہ آگئے، قد اسکانی من الکوثر لازمہ بادا، اور کوثر سے وہ پانی ملا رہے، اب پیاس نہیں لگے گی۔ بیٹے کی محبت حسین توڑے، علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، اللہ کسی باپ کو بیٹے کا لاشا نہ دکھائے، سینے پہ پرچی، بیٹا تڑپ رہا ہے، ایک وقت یا علی کا سینے سے پرچی نکلی، علی اکبر کا جگر پھٹ پڑا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، ربنا تقبل منا
सुनते हो फरियाद हमारी अकबर, क्या अभी तक भी है सीने में चुभन कुछ तो कहो। देखो तो वाली सकीना है परेशान मेरे लाल, गश के आलम में पड़ी है पुप्पी अम्मा मेरे लाल। आँखें तो खोलो तड़पती है तेरी माँ मेरे लाल। देखो तन्हा है शहंशाहे ज़मन कुछ तो कहो। भाई सज्जाद है बीमार संभालो अकबर, शिमर से वाली सकीना को बचा लो अकबर। अपने असगर को तो सीने से लगा लो अकबर। क्या बंधेगी मेरे हाथों में रसन कुछ तो कहो। मेरा अरमान था सेहरा तेरा देखूं अकबर, बस बड़े प्यार के अरमान निकालूं अकबर। पहले सुगरा को मदीने से बुला लूं अकबर, फिर बड़े शौक से लाऊंगी दुल्हन कुछ तो कहो। तेरे सीने में जो बरछी का ये फल टूटा है मेरी किस्मत मेरे ख्वाबों का महल टूटा है। तेरे बाबा पे तो एक कोहे अजल टूटा है। इतने खामोश हो क्यों शाहे ज़मन कुछ तो कहो। उम्मे लैला ने कहा तशना दहन कुछ तो कहो। वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय 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 हाय
सब्र सरवर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। दूर तक जाते हुए देखा कि ये कैसे हुसैन, ठोकरे खा खा के खुद संभला कि ये कैसे हुसैन। ऐ अली अकबर जरा पीछे पलट कर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। माँ के अरमानों की चादर कहाँ मामा सर पे है, फातिमा सुगरा की आँखों का उजाला सर पे है। बिगड़ेगा एक पल में कितनों का मुकद्दर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। दोष पर बिखरनी हुई जुल्फें उड़ाती थी हवा, बिखरी जुल्फों से निकलती जा रही थी करबला। मौत की जुर्रत नहीं थी आँख भर कर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। उठ रहा है गिर रहा है एक पर्दा बार बार, उम्मे लैला का ये खैमा है मेरे परवरदिगार। लाश जब आई तो मर जाएगी मादर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय मकतल घुटनियों के बल चला है एक पत्थर, कहता है आवाज दे मुझको मेरे नूरे नजर। खो गई बीनाई मेरी मेरे दिल पर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। ऐ हुसैन इब्ने अली जाओ ना अकबर के करीब, जुल्म ऐसा हो गया है ताब ला सकते नहीं। क्या गवारा है सिना सीने के अंदर देखना। हाय 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 हाय, वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना।
امتحان ہے بوڑھے کاندھوں کا جواب بیٹے کی لاش خون میں ڈوبی کس طرح دیکھے گی ماں بیٹے کی لاش اس جگہ اولاد والوں خود کو رکھ کر دیکھنا ہائے 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 وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا بابا میری ماں میرے بابا میری ماں میرے غم کو اٹھا سکتی نہیں نیند ایسی آ رہی ہے ماں جگا سکتی نہیں زخم میرا ماں کی نظروں سے بچا کر دیکھنا ہائے 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 وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا مرتے دم اکبر کو ڈر ہے ماں نہ آ جائے کہیں بہ رہا ہے خون میرے رنگی سے بہ رہا ہے خون میرے رنگی ہے یہ رنگ کی زمین کہہ دو اماں سے مجھے دھونا تڑپ کر دیکھنا ہائے 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 وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا ہائے 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 باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام غریباں شام غریباں زینب تنہا اور اندھیرا موت کا سایہ بادل بن کے سر پر چھایا آوازیں ٹاپوں کی ابھری کون چلے خیموں کی جان تیز قدم سے چلتا آیا پہنچ کے آنسو زینب دیکھے ایک دکھا ہے اس کا بابا آپ کسی نے پر سر رکھ کر بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ایسا روئی 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 نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا غازی او تیرا دلبر او میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا او ایک دن میں او گھر اجڑا او رہے بھائی او نہ بیٹا او میں اجڑ گئی بابا
ना रो। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। उस सरवर पे अजब खंजर हमें हो गई, हमें चादर हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हमारा है हमारा ने अभ्यासों के लश्कर को, हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। एक चादर हमें देखा कासिम का, जब लाशा हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। पर मोहम्मद वाले भाई से मोहम्मद सल्लल्लाहु वैशा कासिम जाना महताबाना, खुशामदे तो बमैदान करबला। कासिम शाह कासिम जाना, वैशा कासिम जाना महताबाना, खुशामदे तो बमैदान करबला। कासिम शाह कासिम जाना, वैशा कासिम जाना महताबाना, खुशामदे तो मैदान करबला। कासिम शाह कासिम जाना, वैशा कासिम जाना जाना। खुशामदे तो मैदान करबला। कासिम शाह कासिम जाना। दश्त सहरा में खो गए हो, दश्त सहरा में खो गए हो। तुम तो पामाल हो गए हो, तुम तो पामाल हो गए हो। जिंदगी बाद तेरे दर पे ला दवा। कासिम शाह कासिम जाना, वैशा कासिम जाना महताबाना, खुशामदे तो मैदान करबला। कासिम शाह कासिम जाना। वैशा कासिम जाना महताबाना, खुशामदे तो मैदान करबला। कासिम शाह कासिम जाना। जो बदन खून में डूबा है, जो बदन खून में डूबा है, वो मेरे लाल का लाशा है, वो मेरे लाल का लाशा है। आए मकतल में तेरी माँ की ये सदा। कासिम शाह कासिम जाना, वैशा
قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا غمزدہ تیری پھوپھی ماں ہے غمزدہ تیری پھوپھی ماں ہے سر مقتل وہ بے ردا ہے سر مقتل وہ بے ردا ہے رکو کہتی ہے اٹھو جان مجتبیٰ قاسم شاہ قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا کوئی غم خار بھی نہیں ہے کوئی غم خار بھی نہیں ہے اور علم خار بھی نہیں ہے اور علم خار بھی نہیں ہے اب تو منزل ہے میری شام پر جہاں قاسم شاہ قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا جو بدن خون میں ڈوبا ہے جو بدن خون میں ڈوبا ہے وہ میرے لال گلاشا ہے وہ میرے لال گلاشا ہے آئے مقتل میں تیری ماں کی یہ سزا قاسم شاہ قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا تجھے آواز دے رہی ہوں تجھے آواز دے رہی ہوں بیردا شام کو چلی ہوں بیردا شام کو چلی ہوں اور میرے سر پہ ڈال کے کوئی ردا قاسم شاہ قاسم جانا وعائشہ قاسم جانا مہتابانا خوش آمدید بمیدان کربلا قاسم جانا یا حسین 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 السلام علیک یا غریب حسینا 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 یا حسین 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 یا جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ بندوا کے رسن
جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں تو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ رستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پڑے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا وہ گیسو والا وہ گیسو والا مقتل میں اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اے شہر مدینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار 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 حسینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار لاچار حسینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار لاچار حسینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار 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 حسینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار لاچار حسینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار لاچار حسینہ ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا ماتم ماتم
خيرته من خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى ورحمة الله وبركاته. السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة الزهراء البتول سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي يا مولاي بالفضل عباس وأختك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة المسلمين وحجج الله على خلقه علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.